अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ती में जो ट्रबल स्पॉट है दुनिया का, वहाँ हम 15 जुलाई 2026 और बुध के दिन की सुबह की तरफ बढ़े। पाकिस्तान की तारीख के लिए आज का दिन बड़ी अहमियत रखता है, पाकिस्तान के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए, बिकॉज 15 तारीख जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी हुकूमत आज़ाद कश्मीर, बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर में कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक डेडलाइन दे रखी थी। और आज का दिन इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, ख़ास करके जब हम ये सुन रहे हैं कि इससे 14 तारीख का जो दिन था उसी में बहुत ज़्यादा वायलेंस और तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं आज़ाद कश्मीर में। जब रावला कोर्ट के कमिश्नर जनाब सरदार वहीद खान ने ख़ुद से ये कन्फर्म किया है कि रेंजर्स के ऊपर हमला कर दिया, मुजाहिरीन ने पथराव हुआ, रेंजर्स ने जवाबी फायरिंग की और उस पूरे के पूरे झगड़े के नतीजे में वो जो क्रॉस फायर हुआ, लड़ाई हुई है, ये तो सब कमिश्नर साहब की अपनी स्टेटमेंट्स हैं, हम हकीकत नहीं जानते ठीक तरह से। लेकिन कमिश्नर साहब ने ये वेरीफाई ज़रूर किया है कि 10 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 7 या 8 शहरी हैं, एक रेंजर्स का शख्स है, एक पुलिस का जो है वो जवान है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो आज़ाद कश्मीर, जिसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70-80 बरस की जो तारीख़ है उसमें वो पाकिस्तान का सबसे पुरअमन इलाका रहा है, वहाँ पर कैसे एक स्टेज सेट हो गया है पॉलिटिकल वायलेंस के लिए, जिससे अब कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तो ऑफ कोर्स आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन जो है वो मेरे सामने है, लेकिन सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने ईरान की भी सिचुएशन है, मेरे सामने बलूचिस्तान की भी सिचुएशन है। मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई कमेंट करूँगा, उसके अलावा पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं उसके हवाले से कि यहाँ पर क्या थिंकिंग है, क्या डिबेट है कि कैसे पाकिस्तानी अमेरिकन को अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान के हवाले से एक बेहतर, ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड रोल प्ले करना चाहिए। और वाशिंगटन के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, वाशिंगटन के अंदर की जो एक्टिविटी है, वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद कमेंट्स जो हैं वो उस हवाले से भी हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग इशू की तरफ चलना चाहता हूँ जिसकी तरफ बहुत से लोगों ने मेरी तवज्जो दिलाई, और वो है कि कैसे अचानक मौलाना फजल रहमान ज़िंदगी के आखिरी अपने हिस्से में पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अलम बगावत जो है वो उन्होंने रेज़ कर दिया है, जब उनके बहुत ही मतनाज़ा किस्म के जो कमेंट्स हैं कि ये फ़ौज के जो सिपाही हैं जो अपनी जानें देते हैं, भाई ये ज़ाहिर है कि इनको इसकी तनख्वाह मिलती है, ये हम पे कोई एहसान नहीं करते। और उसके बाद एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो डिबेट का सारा खुल गया है। तो ये सारा क्या मामला है, इसके ऊपर तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपना कमेंट कर चुके हैं। आप में से दर्जनों लोगों ने मेरे पेज पैट्रियन के ऊपर भी, यहाँ पर भी मैंने उस पर छोटी सी डिबेट भी हुई कि मौलाना के ये जो कमेंट्स हैं इसकी क्या अहमियत है, इस स्टेज पे मौलाना के ये कमेंट्स जो हैं वो क्यों आए। तो इस हवाले से मैंने जो कुछ मौलाना ने कहा है उसके जितने भी टुकड़े हैं वो भी मैंने सुन लिए हैं। उसके ऊपर सरकार के मिनिस्टर्स की तरफ से जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल हुआ, जैसे ख्वाजा आसिफ का हुआ है, शर्जील मेमन साहब का हुआ है, हनीफ अब्बासी साहब का हुआ है, वो भी मैंने देखा, मैंने सुना, लोगों ने जो लिखा है उसके बारे में वो भी मैंने देखा सुना, और जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं उन्होंने उसका क्या एनालिसिस किया है वो भी मैं सुन चुका हूँ। अब मेरा भी चंद पॉइंट जो है इस हवाले से देख लें। पहली बात तो ये है कि मौलाना का ये जलसा जो है ये 11 जुलाई है। अब इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में लाहौर में 15 जुलाई की सुबह हो रही है, लेकिन मौलाना का ये जलसा 11 जुलाई की शाम का जलसा है। कहाँ है? कसूर में है। कसूर कहाँ है? जो आखिरी दफ़ा मुझे पता है कसूर लाहौर के करीब हुआ करता था। इसका मतलब है कि ये सेंट्रल पंजाब में शरीफ ख़ानदान की राजधानी के करीब उनका ये जलसा हुआ है। और ज़ाहिर है कि मौलाना की अपनी ख़ास किस्म की ऑडियंस है, जो एक अल्ट्रा कंसर्वेटिव मज़हब परस्त जो है तबका, वो उनकी ऑडियंस, तो वहाँ पर ये कसूर में हुआ है। तो अगर ये 11 जुलाई की शाम को मौलाना का ये जलसा हुआ और मौलाना की तकरीर, उसके सारे कमेंट्स 11 जुलाई के हैं, तो क्या वजह है कि 13-14 जुलाई तक इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी डिबेट नहीं हुई। इस पर कोई 12 तारीख को तो हल्के फुल्के उसके कमेंट्स निकले, पैकेजिंग हुई, उसमें म्यूज़िक ऐड हुआ, वो शेयर किए गए टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उस पर तबसरा शुरू हुआ। ज़्यादा जो खप पड़ी है वो 13 तारीख को पड़ी है, और फिर 14 तारीख को ज़्यादा खप पड़ी है। और वो ज़्यादातर खप जो है वो इसी चीज़ के ऊपर पड़ी है कि मौलाना का जो मेन मैसेज है वो फ़ौज के सिपाहियों के हवाले से नहीं है। मौलाना का जो मेन रिब्यूक है, ये नोट कीजिए कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। मौलाना की अगर आप पूरी तकरीर देखें तो उसका बहुत ज़ोर जो है वो इस चीज़ के ऊपर है। उनका मैसेज ये है कि मैंने और मेरी जमात ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो सरदार हैं, जो फ्यूडल्स हैं, उनकी जो
उनका जो जोर है उसे तोड़ दिया है और अब वक्त आ गया है कि हम पंजाब के अंदर अपने मैसेज को एक्सटेंड करें, क्योंकि यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है, ये जो मुक़्तदर हल्के हैं इन्होंने तबाही मचाई हुई है। उसी के दरमियान में जब वो ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बहुत ख़राब है, हमले हो रहे हैं, जो बागी हैं उनके ऊपर फ़ौज को कोई कंट्रोल हासिल नहीं है, फ़ौज के सिपाही मारे जा रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि मारे जाते हैं तो कौन सा कोई हमारे ऊपर एहसान करते हैं, मुझे कहा जा रहा है कि आप लश्कर बनाएं, मैं क्यों लश्कर बनाऊं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको लड़ने के लिए। तो मौलाना की जो तकरीर का जो जिस्ट है, चूँकि लोग एक्चुअल चीज़ को नहीं देखते, उसके अंदर से निकाले हुए कमेंट्स को देखते हैं। मेरा भी वीलॉग 20-25-30 मिनट का होता है, उसमें से लोग कोई एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, उसे ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं। तो पहली बात है कि मौलाना की तकरीर की थ्रस्ट जो है वो पंजाब के अंदर की सियासी जमातों के ख़िलाफ़ है, वहाँ के मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ है, वहाँ की सियासत के ख़िलाफ़ है। मौलाना ये तकरीर पंजाब में कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जलसा जब लाहौर में हुआ है तो ज़ाहिर है कि उनको परमिशन मिली है, कि परमिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जलसे की। आप ये देखिए कि 27 मार्च को मेरा ख्याल है, 27 मार्च 2022 को दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डी चौक में जलसा करना चाहा। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को डी चौक के ऊपर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। अब पहले इसको गौर करें, सिटिंग डिप्टी कमिश्नर ने, जो 18 ग्रेड 20 ग्रेड का अफसर होता है, डरपोक मरवा गरीब, उसमें अब वो सांस नहीं ले सकता किसी हुकूमत के ताकत की मर्जी के बगैर, वो या तो घर में अपनी बीवी से डरता है या बाहर कर्नल साहब से डरता है। उस डिप्टी कमिश्नर ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस्लामाबाद के डी चौक में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। ये वही जलसा था जिसमें इमरान खान ने वो ख़त या कागज़ लहराया था कि ये जो है वो साइफर जो है आया है, ये सारा कुछ है। मैं उस जलसे की बात कर रहा हूँ। तो फिर मौलाना फजल रहमान को अगर लाहौर के करीब कसूर में ये जलसा करने की इजाज़त दी गई, जहाँ वो पंजाब की सियासत और जो सारे एक मुक़्तदर हल्के शल्के हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मौलाना के साथ एक ब्रॉड कंसेंसस है कि मौलाना एक अपनी तहरीक का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो अपनी जमात के असर रसूख को क्या पंजाब में बढ़ा सकते हैं। ये उनका मेन सेंटर नहीं है उनके वोटर, उनकी सपोर्ट बेस का। उनका सपोर्ट बेस तो या केपी की एक छोटी सी पट्टी है वहाँ पे है, ये बलूचिस्तान में। तो मौलाना को इजाज़त दी गई यहाँ पे जलसा करने के लिए, और उस जलसे में उन्होंने अपना एक बयानिया रखा। अब अगली चीज़ जो है कि ज़ाहिर है जब आप पंजाब में एंट्री करना चाहते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंटल एंट्री कर रहे हैं और परमिशन भी आपको मिली है, तो आपको एक बयानिया चाहिए, आपको एक सख्त किस्म का नैरेटिव चाहिए। मौजूदा हालात के अंदर आपको नैरेटिव कैसे मिलेगा? जब तक आप उस नैरेटिव के मसाले के अंदर चंद जुमले यानी फ़ौजियों के बारे में, जर्नलों के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं डालेंगे चुपते हुए जुमले, तो ज़ाहिर है कि आपको नैरेटिव नहीं मिल सकेगा। मौलाना एक बड़े एस्ट्यूट और बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। लोग कहते हैं कि उनके वालिद साहब जो थे मौलाना मुफ्ती महमूद जो हैं, जो उनके वालिद साहब थे, जो ख़ुद बहुत बड़े पाकिस्तान के पॉलिटिशियन गुजरे हैं और भुट्टो के ख़िलाफ़ थे, वो बहुत PNA की मूवमेंट के जो 9 इंपॉर्टेंट रहनुमा थे उसमें मुफ्ती महमूद भी थे। तो मुफ्ती महमूद भी एक बड़े ज़ीरक सियासतदान थे, लेकिन लोग कहते हैं कि मौलाना जो हैं उन्होंने मुफ्ती महमूद की सियासत से भी सीखा है, और मुफ्ती महमूद ही की तरह और मुफ्ती महमूद से ज़्यादा बेहतर तौर पर मौलाना को पाकिस्तान के पॉलिटिकल पावर ढांचे की, कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट की क्या अहमियत है, यानी फ़ौज का कितना कंट्रोल है, कैसे चलना है, कौन सी शॉट मारनी है, कौन सी नहीं मारनी, इसका मौलाना को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो मौलाना कोई ऐसे नहीं है कि मौलाना कोई ऐसी बात कर दें कि कोई इनकलाबी किस्म की। इसका मतलब मौलाना ने जो कुछ भी कहा वो उन्होंने बहुत सोच समझ के कहा। मौलाना को या मौलाना के पीछे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको एहसास है कि थोड़ा सा तड़का लगाने की ज़रूरत होती है नैरेटिव के अंदर। जो परमिशन मौलाना के पास है, इसी किस्म की परमिशन पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी बहुत से लोगों के पास है। उनके पास भी एक इजाज़त है कि एक हद तक वो थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं, थोड़ी सी शॉटें मार सकते हैं, थोड़ी सी उनको एक एक्सेप्टेबल नैरेटिव शेप करने की इजाज़त है। बिकॉज उस नैरेटिव के अंदर मुबालगा आराई बहुत है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, शोर बहुत है, तनकीद बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कोई रियल स्टफ़ नहीं है। जो रियल स्टफ़ की बात करेगा उसके नैरेटिव को रोका जाता है। सो जिस तरह से मीडिया के अंदर एक एक्सेप्टेबल नैरेटिव वर्सेस एक अनएक्सेप्टेबल नैरेटिव के दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि एक्सेप्टेबल नैरेटिव को प्रमोट किया जाए, अनएक्सेप्टेबल नैरेटिव को कुचल दिया जाए। इसी तरह से पॉलिटिकल स्पेस के अंदर भी मौलाना ने जो कुछ कहा वो इस स्टेज पे एक ऐसा ही एक्सेप्टेबल नैरेटिव है। वो जुमले उनके हैं, उसकी अहमियत ऐसे ही है कि जब एक क्रिकेट की टीम, आपने मैच बहुत देखे होंगे, क्रिकेट की टीम में एक जो बैट्समैन होता है वो अंडर प्रेशर होता है, दूसरी टीम के मुखालिफ ने बहुत अपनी फील्ड सेट की भी होती है, हर तरफ से बॉल कैच करने के लिए लोग होते हैं। जो क्रिकेटर होता है, जो बैट्समैन होता है, वो मसलसल राइट लेफ्ट पे फील्ड को देख रहा होता है कि कहाँ स्पेस है। जैसे ही उसको एक लूज बॉल मिल जाती है वहाँ पर वो एक चौका मार देता है, वो छक्का मार देता है। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है। मौलाना को भी एक स्पेस नज़र आ रही है इस वक्त और कोई मसला नहीं,
ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مولانا کو ایک اسپیس نظر آئی ہے, مولانا نے لوگوں کو متاثر کرنا ہے, ان کو انگیج کرنا ہے, ان کو مولانا نے کیچ کرنا ہے. اچھا ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو اس چینل پہ خاص کر کے ہیں, آپ مولانا کی آڈینس نہیں ہیں. آپ ریئیکٹ تو ضرور کر رہے ہیں, مولانا کو دیکھ تو رہے ہیں, لیکن آپ مولانا کی آڈینس نہیں ہے. مولانا کی اپنی خاص قسم کی آڈینس ہے. جسٹ امیجن کہ کے پی کی بیلٹ میں ان کی آڈینس کون سی ہے, بلوچستان میں ان کی آڈینس کون سی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قصور کے قریب بھی ان کی آڈینس کس قسم کی ہوگی. یہ ایک الٹرا کنسرویٹو مذہب پرست قسم کی آڈینس ہوگی. ان کی آڈینس کوئی ڈی ایچ اے کے اندر کینٹ میں رہنے والی, یہ بحریہ ٹاؤن میں رہنے والی, یہ شہروں کے اندر رہنے والی جو مینیجیریل کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, وہ مولانا کی آڈینس نہیں ہے. تو مولانا نے اپنی آڈینس کے ساتھ بات کی ہے. یہ ٹوٹل مولانا کی ساری کہانی ہے. میرے خیال ہے کہ میں نے خاصے سینسیبل قسم کے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتی ہیں. مزید میں دیکھوں گا کہ آپ اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ کرتے ہیں. اب آئیں ہم ایران اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. سب سے پہلے نوٹ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 24 گھنٹے کے اندر جو انہوں نے 20% فی کا اعلان کر دیا تھا کہ امریکہ چونکہ تحفظ دے رہا ہے نیول بلاکیڈ میں, تمام اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول رہا ہے, ہم پوری دنیا کے مال غنیمت جو ہے اس کا جو ٹریڈ اور کارگو ہے اس کی چونکہ امریکہ حفاظت کر رہا ہے, ہم مفت میں یہ کام کرتے ہیں. میں بڑا برا محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں مفت میں یہ کام کرنا پڑا ہے. اس سے آنے والے پریزیڈنٹس امریکہ کے جتنے بھی تھے سب کے سب چغت تھے, کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اصل طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے 20% کہا تھا کہ ہم ڈیوٹی لیں گے. وہ 20% ڈیوٹی جو ہے, یہ جو فی تھی وہ 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو گئی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک نیا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جتنے شیخ ہیں, امیر ہیں, سلطان ہیں, کنگز ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ 20% ڈیوٹی کیوں لیتے ہیں, ہم امریکہ کی اکانومی میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کر دیں گے بہت زیادہ بلینز آف ڈالرز کی. انہوں نے کہا ہاں یہ وہ ٹھیک کہتے ہیں, اصل ڈیوٹی نہیں لینی چاہیے, کسی کو بھی ڈیوٹی نہیں لینی چاہیے, کسی کو بھی فی نہیں لینی چاہیے, یہاں پہ کوئی چارج نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو بڑا خوش ہوں کہ عرب حکمرانوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی اکانومی میں بہت بڑی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ پلان اتنا اسٹوپڈ تھا کہ وہ پلان ان کا اڑ گیا. باقی بھی کسی بھی چیز میں ان کی کبھی بھی کوئی زیادہ انٹیلیجنس نہیں ہوتی, وہ سارے بھی جو ہیں وہ اسی طرح کر کے چیزیں جو ہیں اڑتی چلی جاتی ہیں. بہرحال جو بلاکیڈ انہوں نے شروع کیا ہے وہ امریکہ کے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے منگل کے دن میں شام کے 4 بجے, میرا پہلے یہ خیال تھا کہ مشرق وسطیٰ کے شام میں 5 کے مطلب دوپہر کے بعد ہوگا, جب میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا, لیکن یہ امریکہ کے شام کے 4 بجے اس بلاکیڈ کا آغاز کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اندازاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12:30 بجے یا رات کے 1 بجے صبح کے یہ بلاکیڈ جو ہے وہ ایران کا شروع کر دیا گیا ہے, جس میں ایران کی پورٹس پہ کوئی چیز نہیں جا سکے گی, کوئی چیز وہاں سے نہیں نکل سکے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملینز اینڈ ملینز آف بیرلز ایران اپنا تیل پہلے ہی, جسے آئل آن واٹر کہتے ہیں, وہ پہلے ہی نکال چکا ہے. اس وقت دنیا کا تقریباً 100 ملین بیرل, 170 یا 117 یا 120 ملین بیرلز کا جو تیل ہے وہ اس وقت ہائی سیز کے اوپر ہے, اور ہائی سیز پہ اس کی نیگوسیشن بھی ہوتی ہے. تو ایران بھی نکال چکا ہے, اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنا تیل جو ہے وہ نکالا ہوا ہے. اور بہت سے جو سیریس لوگ ہیں ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ایک جنگ جو ہے وہ آ رہی ہے. اسی ٹائم پیریڈ میں جو پچھلے 24 گھنٹے گزرے ہیں, سینٹرل کمانڈ نے ایران کے طول و عرض میں, نہ صرف ایران کے ساؤتھ ویسٹ کے اندر اور ایران کے ویسٹرن کوسٹ کے اوپر, بلکہ ایران کے دور دراز علاقوں کے اوپر بمبنگ کی ہے. ایران مسلسل جو چیزیں ڈسٹروائے کی جا رہی ہیں, جیسے ریلوے لائنز ہیں, برج ہیں, ان کو ایران 24 گھنٹوں کے اندر کھڑا بھی کر رہا ہے. اور ایران اس جنگ کے لیے اچھا, اور اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ اگر ایران نے ہمارے اوپر کوئی حملہ کیا, اسرائیل نے ابھی تک حملے کیے نہیں ہیں, لیکن کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر ایران نے کوئی حملہ کیا تو ہم بڑا دنداں شکن قسم کا اس کا جواب دیں گے, اور ہم ہر طرح سے اس کے لیے تیار ہیں. چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ وی آر ریڈی, اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا تھا کہ وی آر ریڈی. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو میں انقرہ میں ایران کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی تھیں کہ ایرانی سکس اینڈ دے آر سک اینڈ آل دیٹ, تو اس وقت ہی اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر ایال زمیر, جو ایران کے اسرائیل کے جو ہیں چیف آف ڈیفنس ہیں, آرمی چیف ہیں, انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے سینکڑوں طیارے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال اسرائیل نے ابھی تک, میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے چیک کیا, کہ ابھی تک ایران کو فارمل اٹیک انہوں نے نہیں کیا. کوئی اور بات ہے کہ وہ ہر قسم کی چیز کا حصہ ہوتے ہیں. ایران کی اوور آل اسٹیٹ آف مائنڈ کس قسم کی ہے, یا ان کی یعنی وہ اس کو لے کیسے رہے ہیں ابھی تک, اس کو آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایران کے فورن منسٹر ڈاکٹر عباس ارغچی نے ایک ٹویٹ کیا اب سے بہت گھنٹے پہلے, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 20% فیس لیں گے, تو عباس ارغچی نے کہا کہ پوٹس از رائٹ, ہم پوٹس سے ایگری کرتے ہیں. پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہرمز کے اوپر فیس ہونی چاہیے, البتہ 20% بہت زیادہ ہے. ہم یہی سروسز اور یہی ڈیفنس جو ہے سیکیورٹی, ہم بہت کم قیمت پہ ہم بہت کم قیمت پہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہے تو یہ بہت مشکل ٹائم ہے, میں ہر دفعہ اس کا ذکر کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے اگر میرے الفاظ سے, ٹون اینڈ ٹینر سے, کوئی میری اسمائل سے آپ کو یہ غلط فہمی ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ آسان گھڑی ہے ایران کے لیے, یہ ایران کوئی مشکل میں نہیں ہے. نہیں, ایران بہت زیادہ مشکل میں ہے, لیکن ایز اے سیریس اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز مجھے اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ ایران جس مشکل میں ہے وہ سوچ سمجھ کے انہوں نے آپٹ کی ہے, بیکاز جو مشکل آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے ان کو یہ نظر آ رہا ہے اچھی طرح سے
اسٹریٹجکلی کہ اگر انہوں نے یہ پین برداشت نہ کی تو آگے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتی. وہ یہ سمجھتے ہیں جتنی مار کھانی ہے, جتنا دکھ اور درد اور تکلیف اٹھانی ہے ہمیں اٹھانی ہی پڑے گی. اور میں ابھی مزید آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ڈاکٹر ٹریٹا پارسی جو ہیں انہوں نے ڈاکٹر ٹریٹا پارسی نے ایک رسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ ایک پبلیکیشن ہے, میرا خیال ان کی اپنی پبلیکیشن ہے, ان کے کوئنسی انسٹیٹیوٹ کی, اس میں انہوں نے ایک پیس لکھا ہے جس کو انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر کیا ہے. اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جنگ ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آ رہی تھی. ایران کو بہت دیر سے نظر آ رہا تھا کہ پہلے امریکہ نے جو ایگریمنٹ تھا, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا 14 نکات کا, اس میں لیبنان اور حزب اللہ کے حوالے سے جتنی بھی چیزوں کو ایگری کیا تھا جے ڈی وینس نے, ان سب کی وائلیشن کی. اور ظاہر ہے کہ آپ وائلیشن کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. سو ایران کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بھی ایگریمنٹ کیا ہے وہ صرف ٹائم بائنگ کے لیے کیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک نئے اگلے حملے اور اگلی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اور پھر یہ پیس جو ہے ٹویٹر پارسی کا یہ بتاتا ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کا ہمیں ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں تھا, وہ چھپ نہیں رہی تھیں, لیکن انہوں نے اس نیگوسیشن کا ذکر کیا ہے جو امریکہ, ایران اور عمان کے حوالے سے ہو رہی تھیں, اور کیسے ایرانی یہ دیکھ رہے تھے کہ امریکنز مسلسل عمان کو ایران کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنے دے رہے, اور عمانی ایرانینز کو بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر امریکہ کا بہت زیادہ پریشر ہے. ادروائز انیشلی جون میں جو عمان کی کنگڈم ہے وہ ایران کے ساتھ ایک میکینزم اسٹریٹ آف ہرمز پہ بنانے کے حوالے سے ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہوا تھا, وہ اس کے لیے تیار تھے, لیکن امریکہ ان کو اس پہ پروگرس نہیں کرنے دے رہا تھا. تو ایرانیوں کو کھلم کھلا یہ چیز نظر آ رہی تھی. دوسری چیز یہ کہ عمان کے ساحل کے ساتھ سے, جس کو سدرن شور کہتے ہیں, وہاں سے جب امریکن نیوی نے اسسٹ کر کے گائیڈ کر کے آئل ٹینکرز کو نکالنا شروع کیا, اور قطریوں اور سعودی ٹینکرز اور شپنگ کمپنیز کو انکریج کیا کہ آپ یہاں سے گزریں, اور ان کو گائیڈ کیا امریکن نیوی نے, اور ان کو کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, تو ایران کو سمجھ آ گئی کہ یہ بیسکلی ایک جنگ کا اسٹیج سیٹ کی جا رہی ہے. ایران کا لیوریج ختم کیا جا رہا ہے, ایران کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ایران کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز سے ان کا لیوریج ختم ہو جاتا ہے تو کسی بھی فائنل نیگوسیشن کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا, حالات ان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے وہ شپنگ کے اوپر ڈرون سٹرائکس کی, اور اب جو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دی. اب صورتحال یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے. جو منڈے کا دن تھا اس میں 8 یا 9 جہاز وہاں سے گزرے, بعض جگہوں پہ 10 کا فگر ہے. میرا خیال ہے کہ ٹیوزڈے کو بالکل ہی شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے ساری صورتحال. ٹریٹا پارسی کا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں گراؤنڈ میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. فنڈامنٹلز وہی ہیں جہاں 28 فروری سے لے کے اگلے 4 مہینے میں تھا. امریکہ جتنا بھی زور لگائے گا اس کے ریزلٹس خاطر خواہ نہیں نکل سکیں گے. کہ کیلکولس یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں چند دنوں کے اندر ایران کی جو ایبلٹی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کی, مسل کیپیبلٹیز ہیں, اس کی ڈرون کیپیبلٹی ہے, اس کی جو ول ہے کھڑے ہونے کی, میں اتنی ختم کر دوں گا کہ پھر ایران میرے سامنے سجدہ کرے گا اور سرنڈر کر دے گا. اور دوسری طرف سے ایران کی کیلکولس اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم یہ پین برداشت کر لیں گے, اور اس کی جو اکنامک کانسیکوینسز ہوں گے گلوبل آئل مارکیٹس کے لیے, اور اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہوگی امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کرے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو ایک دفعہ پھر روک دیں. اب یہ وہ کیلکولس ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیلکولس میں کس کی اسیسمنٹ, خالی اسیسمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی اسیسمنٹ نہیں ہے جو آپ نے پیس آف پیپر کے اوپر کرنی ہے, کمپیوٹر پہ کرنی ہے. اس میں ول بھی ہے دونوں سائڈس کی, کس کی ول جو ہے وہ زیادہ سسٹین کرے گی. یہ وہ چیز ہے جہاں پہ ہم کھڑے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا جو ایکچوئل فیلئر ہے اس پورے کرائسس میں وہ یہ ہے کہ وہ روس کو اور چین کو امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے پہ مجبور نہ کر سکے. کچھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہے, کچھ ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیں یہ ہے کہ روس یوکرین کے کرائسس میں اتنی بری طرح سے پھنسا ہے, اسے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گڈ ول چاہیے تاکہ امریکہ پوری طرح سے یوکرین کی جنگ کا حصہ نہ بنے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بنے. انہوں نے امریکہ کو روک کے رکھا ہوا ہے. بائیڈن کے زمانے میں امریکہ کی انوالومنٹ یوکرین کرائسس میں جنگ میں بہت زیادہ تھی. ایک تو روس کی یہ مجبوری ہے, دوسرا یہ کہ روس کی یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور زائنسٹ جو ہیں وہ اس جنگ سے نہیں رکیں گے. بہرحال رشیا نے اس ڈپلومسی میں کوئی بہت کلیئر رول ایران کی سائڈ پہ پلے نہیں کیا. چین نے کیوں پلے نہیں کیا, اس کی ایک سمجھ آتی ہے کہ چین کے اپنے ٹریڈ کے معاملات ایسے پھنسے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, ان کو ایک ٹریڈ ڈیل چاہیے تھی. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ایشوز کو مزید جو ہیں اس کو ایک ایج پہ نہیں لانا چاہتے تھے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ دونوں پاورز نے, رشیا اور چین کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا اس کرائسس میں, انہوں نے پلے نہیں کیا. باقی رہ گیا مطلب چھوٹے موٹے ممالک پاکستان, قطر, ایجپٹ اور ترکی. ظاہر ہے اگر یہ سنسیئرٹی سے, اول تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنے سنسیئر تھے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سب نے اپنا اپنا جو ہے الو سیدھا
معاملہ کیا ہے اس پورے کرائسس میں, اپنے فائدے اٹھائے امریکہ سے, اپنی جیسے ترکی کی ایگزامپل کلیئرلی آپ کے سامنے ہے کہ ترکی نے اپنے لیے بڑا ایج جو ہے پیدا کر لیا ہے یورپین پالیٹکس کے اندر نیٹو کے حوالے سے. لیکن اگر یہ سنسیئر ہوں بھی تو ان کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں کوئی نیگوسیشنز کرا سکیں, بیکاز یہ گارنٹرز نہیں ہو سکتے, یہ ضامن نہیں ہو سکتے. ضامن ہمیشہ بڑی طاقت ہوتی ہے. تو ضامن اگر ہو سکتا تھا تو چین ہو سکتا تھا, ضامن اگر کوئی ہو سکتا تھا تو روس ہو سکتا تھا, ضامن اگر کوئی ہو سکتا تھا بہت ہی زبردست تو روس اور چین مل کے ہو سکتے تھے, لیکن وہ اس میں پڑے نہیں ہیں. اس لیے یہ سارا کا سارا معاملہ ڈائریکٹلی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں, جو ایک بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشن ہے. میں مزید اس کے اوپر کامنٹ جو ہے میں کرتا رہوں گا. ابھی میں کوئکلی اس چیز کو دیکھ لوں کہ آزاد کشمیر کے جو رابلہ کوٹ کے کمشنر ہیں سردار وحید خان, انہوں نے خود کنفرم کیا ہے کہ 10 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. اب اگر انہوں نے کنفرم کیا 10 تو اب ہو سکتے ہیں کہ شاید یہ فگر اس سے زیادہ بڑا ہو, شاید زخمی ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو, شاید یہ فگر اس انٹینسٹی آف کانفلکٹ کو ہی ریفلیکٹ نہ کرتا ہو جو کہ گراؤنڈ پہ 14 تاریخ کو ہوا ہے. اور 15 آج کا جو دن ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیکل ہے, بیکاز پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تمام تر زور لگانے کے باوجود آزاد کشمیر کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو سپورٹرز ہیں اور جو لوگ ہیں خاص کر کے پنچ ڈویژن کے اندر وہ کھڑے ہیں. 5 جون سے 5 جولائی سے 15 جولائی تک آ جانے کا مطلب ہے کہ ان کا ایک سینس آف بلیف اور کنوکشن ہے کہ وہ ایک وہ اپنی صحیح ڈیمانڈس کے اوپر کھڑے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈس بہت کروشل ہیں, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آزاد کشمیر کو بہت سیریسلی مس ہینڈل کیا ہے. ویسے تو کون سی ایسی چیز ہے جسے انہوں نے مس ہینڈل نہیں کیا؟ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, پی ٹی آئی دیکھ لیں, بلوچستان دیکھ لیں, فاٹا دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں, لیکن آزاد کشمیر میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ اتنی بے حسی اور اتنی بے دردی سے ایک سینسٹیو ایریا کو, ایک ایسا علاقہ جہاں پہ پاکستان کے لیے بے انتہا عقیدت اور محبت پائی جاتی تھی ہمیشہ سے, ڈائسپوراس کو دیکھ لیں کشمیری, وہاں انہوں نے اتنی سنگدری سے اسے ٹریٹ کیا. اب آج کا دن اس لحاظ سے بہت زیادہ کروشل ہے. بلوچستان میں بھی BBC اردو کی خبر یہ ہے کہ زیارت کے جو پولیس والے مارے گئے, جہاں بحق ہوئے, ابھی تک جو مظاہرہ اور جو دھرنا شروع ہوا تھا کوئٹہ کے بعض علاقوں میں, کوئٹہ میں, اور اس کے ساتھ بلوچستان کی حکومت کئی دفعہ نیگوسیشن کر چکی ہے, کئی راؤنڈز ہوئے ہیں وہاں کے وزیر داخلہ کے, صوبائی وزیر داخلہ کے, لیکن اس کے باوجود وہ دھرنا ابھی بھی جاری ہے, اور لوگوں کے مطالبات جو ہیں, جو سیکیورٹی وہ مانگتے ہیں, وہ حکومت ان کو دے نہیں پا رہی, اور ان کو جو ہے اس کے حوالے سے وہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. اب میں اگر ابھی شیئر کر سکوں اسکرین تو میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا تھا, یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر زوبیہ چودھری جو ہیں, ان کا یہ پیس ہے جو پیٹریون میں نے پبلش کیا تھا. اس کو بہت سے لوگوں نے دیکھا, کئی ہزار لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں, اور اس کے اوپر بہت سے کامنٹس بھی ہیں. آپ میں سے جو لوگ اس کو نہیں دیکھ سکے, میرے پیٹریون کے پیج پہ اس کو ضرور دیکھیے. اس کا عنوان ہے ہو اسپیکس فار پاکستان ان واشنگٹن, اے کیس فار کوآرڈینیٹڈ ایڈوکیسی. اور یہ بہت ہی ویل ریٹن پیس ہے. یہ ایک اکیڈیمک ہیں جنہوں نے گزشتہ 3.5-4 برس میں کانگریشنل ٹیمز کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا. اس ایکسپیرینس کی بیسس پہ انہوں نے لکھا ہے. باقی پاکستان میں رہنے والے اس کو شاید نہ سمجھ سکیں, لیکن جو لوگ نارتھ امریکہ میں ہیں, کینیڈا, یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پیس کو ضرور دیکھیں. اٹس اے ویری ویل ریٹن پیس, اور اس میں ایک سینس آف ڈائریکشن ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے یہاں سے. اور میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں چند پاکستانی امریکنس, جس میں ڈاکٹر زوبیہ چودھری بھی ہیں, ان کے ساتھ میں ایک ڈسکشن کروں گا. بہت جلدی وہ ڈسکشن آپ کے لیے یوٹیوب کے اوپر میں شیئر کروں گا. ابھی اتنا ہی, پھر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں میں, اور تھینک یو سو مچ.